مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بندہ ناچیز حقیر خادم دین اسلام منیر احمد یوسفی کو اس عظیم ادارہ میں آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں گفتگو عرض کرنے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، اور جتنے نبی آئے ہیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام جب تک تھے تو ان کے معجزات کا تذکرہ ہوتا تھا اور ان کے معجزات نظر آتے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے اپنی معجزات بھی ساتھ لے گئے۔ آج ید بیضا نظر نہیں آ رہا، آج عصا موسوی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایک تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، دوسرے آپ کو ایسے معجزے دیے ہیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور اس پوری کتاب کو اللہ نے اپنی آیت فرمایا ہے، معجزہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت معجزہ، قرآن پاک کی ہر آیت معجزہ، قرآن پاک کا ہر پارہ معجزہ، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور ان اذکار کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، ہر چیز آپ کی معجزہ ہے۔ اور ان عظیم معجزات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ آپ کو عطا فرمایا جس کا نام ہے معراج شریف۔ یہ اس معراج کے واقعہ کا ذکر پاک اللہ پاک نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے، جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے محبوب بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہ سیر راتوں رات کی ہے۔ اسرا میں بھی رات کا ذکر آتا ہے اور لیلہ میں بھی رات کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو لفظ لیلہ ہے اس میں آخر میں تنوین ہے، لام پر لیلن جسے کہتے ہیں، اور یہ تنوین جو ہے اس سفر کے وقت کی تقلیل بیان کرتی ہے، یعنی شارٹسٹ ٹائم، یعنی بہت کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی قدرت دکھائی ہے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور کیا شان ہے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ سیر بھی کرا رہا ہے اور سیر کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اس سے ذکر کو قرآن پاک کے 15 پارے کے شروع میں بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ایسی ہے جس کے گردا گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں. اور برکتیں کیا تھی؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات. اس کا مطلب اللہ کے نبیوں کے مزارات برکات کی جگہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس لیے ہم نے آپ کو سیر کرائی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو مسجد سے شروع کیا اور مسجد کی طرف کا بیان کیا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں الی المسجد اقصیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں بسوء اقصیٰ، بسوء اقصیٰ یعنی اقصیٰ کی طرف. اس کا مطلب ہے جب کہیں اقصیٰ کی طرف، اس کا مطلب ہے اقصیٰ سے آگے بھی ہے. اگر کہیں تک، اس کا مطلب وہیں تک ہے. لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے غیر زبان میں پہلے انہوں نے ترجمہ کیا فارسی میں بسوء اقصیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقصیٰ کی طرف ہے، کیونکہ وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرانے کے لیے اللہ پاک نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے براق دیا ہے کہ میرے محبوب کو براق پر لے کر آؤ، اور 70,000 ملائکہ خدام کے طور پر ساتھ بھیجے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کیسی شان سے سیر کرائی ہے. اور وہ براق جو تھا حدیث میں آتا ہے جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اتنی سرعت کے ساتھ وہ براق جا رہا تھا. کبھی سنا تھا اپولو 1 گیا ہے آسمان کی چاند کی طرف، اور وہ راستے میں زمین کی فوٹو بنا رہا تھا، گزر جاتا فوٹو بنا رہا تھا جی، اور وہ ایسے جا رہا سیدھا، اور یہ براق ایسے جا رہا تھا، کیونکہ سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ہے. اور جو تیزی سے جا رہا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جانے کے باوجود زمین کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کی آواز سن رہے ہیں، اور زمین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام قبر پر سے گزرا، رأیت موسیٰ علیہ السلام، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے. یعنی اتنی تیزی سے جانے کے بعد براق آپ کی نگاہ جو ہے وہ ہر ایونٹ کو دیکھ رہی ہے. یہ بھی معجزہ ہے آپ کو دیکھنا بھی معجزہ ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو سیر کرائی ہے، یہ 2 پوائنٹ رکھے ہیں. دونوں مساجد ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جناب میں مساجد کتنا مقام ہے. سبحان اللہ. اور مساجد جو ہے نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد اللہ تعالی مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو جگہ مسجدیں ہیں. اور مساجد کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ کیا ہے تو کس شان سے تذکرہ کیا ہے. آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، فرتعو، وہاں سے میوے چرا کرو. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی مسجد جنت کے باغ. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنت کے باغوں کا میوہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا میوہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جنت کے باغ کے میوے ہیں. اس لیے ایمان والے میوے کھاتے رہتے ہیں. جب سلام پھیرتے ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں. یہ جنت کے میوے ہیں. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مسجد کو آباد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد فرماتا ہے. مسجد سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری مساجد ہیں، اتنی پیاری مساجد ہیں. نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے تو وہ تنکا نہیں پھینک رہا، اپنا گناہ پھینک رہا. اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. تو رب کائنات نے مسجد حرام سے حرمت والی مسجد
مسجد اقصی دور والی مسجد، چونکہ وہ دور تھی اسے اس کو مسجد اقصی کہا گیا، چونکہ مکہ مکرمہ سے دور تھی اسے اس کا نام ہے مسجد اقصی، دور والی مسجد۔ اور وہاں کیا تھا؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑا اہتمام کر رکھا تھا، وہاں 1,24,000 انبیاء تھے جو آپ کے استقبال میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران کی 81 نمبر میں آیت میں آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام بھی یاد فرمائے جب ہم نے تمام انبیاء سے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام ہم تمہیں کتابیں دے دیں، حکمتوں کے خزانے دے دیں، اور پھر تمہاری تصدیق کرنے والے پیارے رسول تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ جو کولیکٹیولی بات ہوئی ہے، سب کو اجتماعی طور پر فرمایا گیا ہے، اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں 2 باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، عہد لیا، میثاق لیا، یہ عالم ارواح میں لیا ہے سارے نبیوں اکٹھا کر کے۔ اور پھر دوسرا احتمال یہ فرماتے ہیں جو بھی آتے جاتے تھے ان کو اللہ فرماتا رہتا تھا تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے۔ جب تمام انبیاء کا آنا مکمل ہو گیا تو پھر اللہ نے اجتماعی طور پر ان کو یہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں کتابیں دے، حکمت دے دوں، پھر وہ تشریف لائیں تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اچھا، اللہ کے علم میں تھا کہ ان کے بعد آئیں گے، اللہ کے علم میں تھا، آنا سب سے آخر الانبیاء ہے، ختم المرسلین ہے، تو یہ معاہدے کا معنی نہیں سمجھ آ رہا کہ ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کتابیں دے دوں، میں تمہیں حکمت اور دنیا خزانے دے دوں، نبوتوں کے تاج پہنا دوں، پھر وہ نبی تشریف لیں تمہاری تصدیق کرنے والے۔ اب وہ تو سارے چلے گئے، اب جو سارے چلے گئے اب کسی کو تو آئے نہیں ہے۔ اب اس آیت کا اطلاع کب ہوا، اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوئی؟ تو اللہ پاک نے اس آیت کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس دن جب معراج کی شب تھی تمام انبیاء کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے اللہ پاک نے تمام سے اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرا، اور ان کے پیچھے ان کو امامت آپ کی، اور انبیاء پیچھے کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا کہ پیچھے اس امام الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، ہمیں دین اسلام سے پیار ہے، ہمیں دین اسلام سے پیار ہے، ہمیں دین اسلام سے پیار ہے۔ یہ دین اسلام کا پیار یقین جانو قبر میں بھی کام آئے گا۔ آج ہم یہ پریکٹس کر لیں، یہ کہ جہاں جائیں، جہاں جلسے ہوں، دروس ہوں، اجتماعات ہوں، یا وہاں جا کر کے مجھے دین اسلام سے پیار ہے، اتنا یہ پریکٹس کر لیں کہ جب قبر میں جائیں فرشتے پوچھے ما دینوں کا تو وہاں بھی نعرہ لگا دیں مجھے دین اسلام سے پیار ہے، اور فرشتے پھر کہے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہم کو تو پہلے ہی پتہ تو یہی جواب دے گا، دنیا میں تو اسلام کے گیت گاتا ہے۔ یہ حدیثی میں آتا ہے، حدیثی میں آتا ہے، یہ لفظ حدیثی میں کیا ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے نا کہ من ربوں کا ما دینوں کا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور دیدار کرانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس پیارے محبوب کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تو تینوں سوالوں کے جواب میں جب پہلے سوال ہوگا کہ ربی اللہ، دین الاسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ، یا کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو فرشتے کہ قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہم کو تو پہلے ہی پتا تھا تو یہی فرما کہے گا۔ اس کا مطلب فرشتوں کو بھی آنے والی باتوں کا علم ہے۔ اللہ پاک کو علم دیا کہ اس نے قبر والے کیا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک نے اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرمانا تھا نا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو جھوٹ بولتے ہو، نہیں فرمایا، یا تم غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ وہاں تو جھوٹ ہے ہی نہیں ہے، وہاں تو خطا ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ اچھا، اور جب اللہ پاک نے علوم کے خزانے دے دی آدم علیہ السلام کو، تو اللہ پاک نے فرمایا اب بتاؤ، تو کہنے لگے لا علم لنا
لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں نہیں علم مگر وہ علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے کو پہلے ان کر دیا تھا ان کے ذہن و ضمیر کے اندر علم کہ ایک وقت آئے گا یہ جھگڑے ہوں گے، آج تم کہہ دو وہ جھگڑا کرے گے، اور یہاں فرشتوں کو پہلے قبر میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے علم دے دیا کہ میرا بندہ ہے، یہ نعرے لگاتا رہے، یہ مجھے یاد کرتا رہے، جی یہ مجھے پہچانتا ہے، جانتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہتا ہے، اور پوری 5 نمازوں میں اگر کاؤنٹ کریں تو 266 مرتبہ روزانہ انسان اللہ اکبر کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت میں 11 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے آدمی، ساری رکعتوں کا کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں 266 مرتبہ آتے اللہ اکبر۔ اب جو بندہ دن میں 266 مرتبہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اٹھتے بیٹھتے رات کو سونے سے پہلے اللہ اکبر، صبح اٹھے تو پھر اللہ اکبر، جب قبر میں جائے گا تو اللہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربک، اللہ اکبر، تو فرشتے گئے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم کو تو پہلے ہی پتا تو یہ جواب دے گا۔ تو پیارے پیارے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سننے سنانے والوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ میں مساجد کو کتنا پسند کرتا ہوں، اور اللہ پاک ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو مسجد میں جاتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات کے پیارے محبوب نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو مسلمان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ہر قدم اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے بارے میں حدیث آتی ہے، پیارے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعۃ المبارک کے دن گھر میں غسل کرتا ہے، مسواک والا وضو کرتا ہے، صاف ستھرے پاکیزہ پرانے نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چلتا ہے، ودن الامام، اور امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، تو پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے جتنے قدم چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اسے 1 سال کی روزوں کی عبادت اور 1 سال کی راتوں قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مساجد کا رتبہ اور مقام اور درجہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر رہے ہیں کہ تم اتنی محبت پیدا کر لو ہر وقت تمہارا دل مسجد کی طرف رہے۔ اور آقا کریم فرماتے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے فانوس کی طرح، جاتا ہے آنے کا خیال، آتا ہے پھر آنے کا خیال، جاتا ہے پھر آنے کا خیال، 5 نمازوں میں دھیان رہتا ہے یار ظہر کا ٹائم گزر تو نہیں گیا، عصر کا ٹائم ہو تو نہیں گیا، مغرب کا ٹائم گزر تو نہیں گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، ہر دل لگا ہوا ہے۔ پیارے قریب آقا علیہ السلام فرماتے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ یہ مقام ہے۔ اور ہماری وہ بہنیں جو یہ پروگرام سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے اپنے گھروں میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر لیں، اس کا نام رکھ دیں مسجد بیت، مسجد بیت، گھر کی مسجد، وہاں اعتکاف بھی کریں گی اور جب وضو کر کے وہاں آئیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کہتا ہے میرے بندے ہیں میرے محبوب کے ماننے والے، ان کو ثواب ملتا ہی رہے، یہ درجے پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ثواب کی بات فرماتا ہے۔ اور مسجد میں نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام ہے مسجد کا کہ جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے 70,000 فرشتوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ابھی نماز نہیں ہوئی، ابھی پیدل چل کر آیا تو گناہ معاف، درجے بلند، اور پہلی صف بیٹھا اور 70,000 فرشتوں کا درود۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے دوسری صف والوں پر بھی، میں پہلی والوں پر، اس کے دوسری والوں پر بھی، میں پہلی والوں پر، اس کے دوسری والوں پر، پھر میں پہلی والوں پر۔ اب وہ ہے رسول اور اللہ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام میں جس کو چاہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے؟ کیوں؟ محبوب سے ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، وہ رضا محبوب دیکھ رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب سے اس کی رضا کدھر ہے۔ اب لوگوں کی توجہ کرانے پہلی صف پہلی صف پہلی صف، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں۔ جب لوگوں نے 3 دفعہ پوچھ لیا تو آپ نے دیکھا کمزور بھی ہوتے ہیں میرے امتی، وہ لیٹ بھی ہوتے ہیں، حج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں پر، پھر چلو دوسری والوں پر بھی۔ اب دوسری والی فیض یاب ہو گئے آپ کے فرمانے سے۔ کیوں
کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی بات قبول فرما دے جس پر آپ کی مہر لگ جاتی ہے. ابھی نماز ہوئی نہیں ہے, ابھی تو ابتدا ہے, ابتدا میں اتنے ثواب مل رہے ہیں. اور جب بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے, تو نماز کی برکت سے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی ہے مسجد کو. مسجد اسی کہتے ہیں یہ سجدے ہوتے ہیں, اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے, اور مسجدیں وہ چیزیں ہیں, وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور اگر مسجد میں جہاں کہیں درس قرآن ہوتا ہو تو فوری طور پر اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں, اور اس مقام درس سے لے کر آسمان تک فرشتے پر پھیلائے رہتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کے نام, فرشتے سب کے نام لکھتے ہیں, یا اللہ فلانا 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 آیا ہوا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں, ہر فرشتے کو جو ان مقامات پر آتے ہیں وہ ہمارے نام بھی جانتے ہیں, ہمارے باپوں کے نام بھی جانتے ہیں. علامہ مرزی علیہ الرحمہ نے, علامہ مرزی علیہ الرحمہ نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ ابن قیم الجوزی جلال افہام میں لکھا ہے, علامہ حسبی اس کو نقل فرماتے ہیں. اور منیر میوسی ناچیز نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام انوار درود السلام. اس میں تمام کتابوں کے حوالے دے کر یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا, وہ میری مزار مبارک پر کھڑا رہے گا, اور دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مجھ پر دروسی پڑے گا وہ فرشتہ مجھے عرض کرے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے اس یہاں پر درود بھیجے. کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے جس باپ کا نام بیٹے کی وجہ سے سرکار کائنات کے دربار میں جا رہا ہے. کتنی شان ان لوگوں کی, اور اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ جن کے در کے دربان کی یہ شان ہے, ان آقا کا شان کیا ہوگا. اور آقا تو خود فرماتے ہیں, لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ ہے سکانا, کوئی کہیں مجھ پر دروشی پڑھتا ہو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمیں دین اسلام سے, ہمیں دین اسلام سے, ہمیں دین اسلام سے. یہ پیار ہمیں آگے لے جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے مہر لگا دیا پیار کی, ماشاءاللہ. یہ ہر بندہ کہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے. جب آپ سنگل کہیں گے نا سنگل مجھے, تو سنگل بھی ہو جائے گا. جب سارے کہیں گے پیار ہے, سنگل سنگل کا آ جائے گا. تو ہم جو ناچیز ہوئے نا, اس لیے مجھے کہتے ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات پاک نے اس انداز میں صحابوں کو تعلیم دی ہے کہ سب کے دلوں کے اندر یہ شان آپ کی, آپ کا فرمانا مساجد کے بارے میں, آپ کا فرمانا دوسری کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا آپ کے معراج کے بارے میں. کیا وہ سما ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنا رہا ہوگا, اے لوگوں میں نے سیر کرائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں مجھے پیر ذوالکفل مدثر لے کر آئے. جی جی. ساتھ ڈاکٹر منیر احمد تھے جی, یہ لے کر آئے ہیں. جی جی. اور یہی لے کر جائیں گے جی. کہتے ریڈیو خلاص میں جانا ہے. کیا شان ہمارے آقا پاک کی, اللہ لے بھی جا رہے لا بھی رہا ہے. وہ آسمان سے پار خود لے کر گیا اور خود ہی واپس لایا. واپسی میں براق کا ذکر نہیں ہے, واپسی میں براق کا ذکر نہیں ہے, اور جاتے ہوئے براق کا ذکر آتا ہے. اور براق بھی ایک جگہ رک گیا تھا, پھر آگے رف رف کی سواری تھی. رف رف ایک سبز سواری تھی جس پر اب جلوہ فروز ہوئے. اس سواری پر اب اس کا نام تھا رف رف. اور پھر ایک مقام ہے وہ بھی گیا حف حف, وہ بھی تھک گیا, وہ بھی آگے جا اس کو سانس چڑھ گیا, حف حف گیا, رف رف گیا, حف حف. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا حف رف تو بھی رہ گیا ہے, اب میرا محبوب ہے خود ہی آئے گا. اس لیے اللہ فرماتے اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے حضور اللہ کا جلوہ ہے. اللہ یاد آتا ہے کہ کیسی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا طرح در بنایا خدائی قسم. آپ کی بناوٹ کیسی, سبحان اللہ. پتھر سے تو پانی نکلتا ہی نکلتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے پتھروں سے پانی نکلتا ہے, ناریں پھوٹتی ہیں, چشمے جاری ہوتے ہیں, لیکن انگلی سے پانی نہیں نکلتا.
لیکن ہمارے آقا پاک کی شان ہے ان کی انگلیوں سے گوشت اور ہڈیوں مبارکوں سے پانی نکل رہا ہے. کیسا شاندار بنا ہے. اور آپ ایسے اوپر تکتے ہیں تو قرآن آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب علیہ السلام آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے شیخ بابی نگینہ سرکار ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, کہتے ہیں ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے, محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے. لب ہلے نہیں, نماز پڑھ رہے تھے, لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, کیوں قیام میں تھے نا, قیام میں ایسے نہیں کرتے, قیام میں دعا نہیں کرتے, دعا سلام کے بعد کرتے, قیام میں ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں. اس لیے کبھی نہیں ایسا کرنا, قیام ایسے بھی کرو, قیام میں ہاتھ باندھ کے رکھتے اور رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, سجدے میں دونوں زمین پر رکھتے ہیں, جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے آتا ہے. لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, ایویں mean it means by the way, it was not program before that. یہ نہیں تھا کہ پہلے آپ نے پروگرام بنایا میں صحابہ سے کہوں بابا صحابہ نے ایسے کہا تم بھی ایسے کرنا. by the way, there is this face toward the sky. ہے جی لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, ایویں by the chance, by the way, there is this face towards the sky. رب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, ایویں رخ بدلایا سی, ایویں رخ بدلایا سی, تھے بھی فتور دعا دیوا دے پہ توڑ چڑھائے جاندے. اے محبوب علیہ السلام اتنا آپ کو عنایت کریں گے آپ خوش ہو جائیں. تو رب کائنات کی شان دیکھیں, کیسی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. وہ دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے, اور ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بستروں پر قرآن اترتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن فرمانے اس لیے لیٹے کہ امت کو لیٹنا آ جائے. اب نہ بھی سوتے کوئی بات نہیں تھی, فرشتے بھی تو نہیں سوتے, وہی مخلوق ہے, لیکن ہمارے لیے تاکہ میری امتی کو لیٹنا سونے کا طریقہ آ جائے, سوئے بھی عبادت جاگے بھی عبادت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے کوئی جن اور انسان پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اگر سونا ہی بات نہ ہوتا تو بیکار وقت جاتا. ہمیں فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر سو تو تمہارا سونا بھی بات ہو جائے گا. اب آقا علیہ السلام رات کو سوئے اور جب صبح تہجد کے لیے اٹھے رب نے قرآن اتار دیا. میں الذی یراک حین تقوم, اے محبوب آپ اٹھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کی دے جانے کی آنے کی جانے کی جو تمام ادائیں ہیں وہ قرآن پاک کی سطروں میں بیان فرماتا ہے. آپ کی ادا بھی معجزہ ہے, آپ کی ادا بھی معجزہ ہے. لے جا رہا ہے, لا رہا ہے, براق پر سوار ہو رہے ہیں اور آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں, مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں, راستے میں آوازیں سن رہے ہیں اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمانوں پر جا رہے ہیں. وہاں انبیاء کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ سلام کر رہے ہیں اور حضور پاک سے باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام ہے, یہ ادریس علیہ السلام ہے, یہ یونس علیہ السلام ہے, یہ یوسف علیہ السلام ہے, یہ جناب یحییٰ علیہ السلام ہے, یہ یوسف علیہ السلام ہے. تعارف ہو رہا ہے. یہ سارے انبیاء جو تھے وہ پہلے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے, لیکن آپ کے استقبال نہیں پہلے وہاں پہنچ گئے. جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے نا, کسی ملک کا بادشاہ کسی ملک میں آئے تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کرتے ہیں. اب وہی کیبنٹ جو کیپٹل میں ہوتی ہے استقبال کرنے کے لیے وہ کسی اور سٹی میں چلی جاتی ہے, اس کے آنے سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ استقبال کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے انبیاء جو تھے استقبال پہلے چلے گئے تاکہ جب جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا استقبال کریں اور پتہ چلے کہ ہمارے محبوب ہیں جن کا انبیاء بھی استقبال کرتے ہیں. کیا شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان سے باتیں بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے سدرا اور پھر سدرا سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے
اللہ پاک نے وہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں جی، ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے؟ جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں. اچھا ایک کمان کا یہ ہوتا ہے کہ دو کمانیں جوڑ کے قریب کرتے ہیں. وہاں عرب میں جب دو ٹرائبس جو تھے لڑے ہوتے تھے تو جب ان کی صلح ہوتی تھی تو دونوں کمانیں جوڑ کر تیر پھینکتے تھے، پتہ لگتا تھا ان کی اتنا قرب ہو گیا، صلح ہو گئی. ایک یہ معنی ہے. ایک یہ معنی ہے کہ جب تیر کو پھینکو نا ایسے کر کے، ایسے تیر کو پھینکو تو اس کے جو کنارے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کتنا قریب ہو گیا، اس سے بھی قریب. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا. او ادنا کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، اللہ کے کلام کے کلمہ کے ادنا او ادنا ہے، لیکن ہم اس کو چونکہ اللہ خالق ہے، ہم خالق کے قریب ہونے اور اس کا اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، یہ اس کی اپنی شان ہے. اب اتنے جب قریب ہوئے، محبوب محب قریب ہوئے تو پھر باتیں بھی کی اپنی. کیا اللہ نے محبت کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا، اے پیارے محبوب جب آتے ہیں تحفہ لے کر، آپ کیا تحفہ لائے؟ کہا مولا جو چیز تیرے پاس نہیں وہ لے کر آئے. اللہ، جو چیز تیرے پاس نہیں وہ لے کر آئے. اچھا کیا لے کر آئے؟ اس کے مولا تواضع اور انکساری لے کر آئے. اللہ، تو ذات کبریا ہے، تو اکبر ہے، تیرا نام اکبر ہے، اللہ 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 اللہ، اور ہم تیرے بندے ہیں. اس لیے ابدیت کا ذکر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان اسرا برسولہ بالنبی، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. شان الوہیت ہے، وہاں ظہور ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھانا چاہتا ہے تو آپ کو شان ابدیت کے ساتھ لے کر گیا کہ بندے کی ملاقات ہو رہی ہے. وہ جو نور تھے خالص وہ پیچھے رہ گئے اور بے مثل نوری بشر اس سے بھی آ کے نکلے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور جب گئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنی باتیں کی ہیں. اللہ پاک نے ایک جملے میں وہ ساری باتیں بیان کی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا. جی جی. سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، ام قرآن کہتے ہیں. جتنا قرآن 113 صورتوں میں ہے وہ سارا اس میں ہے. 4 باتیں پورے قرآن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، خالق و مخلوق کے تعلق کا بیان، ابرار کا بیان، اشرار کا بیان. 4 اذکار ہیں قرآن پاک میں، وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ شریف کے اندر. اللہ کی شان ہے، اسے 113 صورتوں کو ایک صورت کی 7 آیات میں بیان فرما دیا ہے. تو اس نے کیا خوب فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ ہم نے اپنے محبوب بندے پر I revealed on my beloved devotee what you revealed. کیا یہ اللہ تو نے کیا؟ جو میں نے چاہا، جو میں نے چاہا وہ وحی فرمائی. اور وہ کیا وحی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایکسپلین نہیں فرمایا. اللہ اکبر. مجھے ایک بندہ کہتا ہے، کہتا ہے یوسف صاحب ایک بات تو بتاؤ. میں نے کیا؟ کہتے مولانا ڈاکٹر منیر احمد کی میں نے تقریر سنی ہے ڈربی میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. تو جب ہر جگہ حاضر ہے تو اوپر کیا لینے گئے تھے؟ میں کبھی ڈاکٹر صاحب نے تقریر تو کر دی ہے، کمال کیا ہو، یہ سوال کرنا کہاں سوچ رہا ہے. میں کہا اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو آپ فرما رہے ہو کہ پھر اوپر کیا لینے گئے جب حاضر ناظر تھے. میں وہ شواز قائم ہے نا آپ کے، کہتے ہیں بڑے قائم ہے. اب میرا جواب دینا تمہیں کیا. میں کہا اللہ تو حاضر ناظر ہے نا ہر جگہ، وہ کیوں اوپر لے گیا تھا؟ یا کہ جواب تم دے دو مجھے. جب وہ حاضر ناظر ہر جگہ وہ اوپر کیوں لے گیا؟ کہنا کوئی حکمت ہوگی تمہیں، یہ بھی حکمت ہی ہے، اپنی بڑی حکمت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھانا چاہتا تھا کہ میری شان یہ ہے اور میرے محبوبہ کی شان یہ ہے کہ انبیاء پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پر، کلیم خلیل نیچے ہیں، حبیب اوپر ہے. شان مصطفیٰ دکھانا مقصود تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے محبوب کی شان کیا ہوتی ہے. وہ شان ظاہر فرمانے کے لیے اللہ پاک نے ایسا کیا. اور کسی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ معجزہ نہیں عطا فرمایا جو اللہ پاک نے ہمارے
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے موعظہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا ایک چٹان پر کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چٹان پر کھڑا کر کے فرمایا اوپر دیکھیے، all the wood of heaven showed to him، اللہ، آسمان کی ساری دنیا دکھا دی، اور پھر دیکھا نیچے دیکھو زمین کی ساری دنیا دکھا دی، زمین پر کھڑے کر کے پتھر کی چٹان پر کھڑے کر کے آسمان بھی دکھا دیا اور زمین کے اندر بھی دکھا دیا، اور ہمارے آقا پاک کو اوپر لے جا کر سب کچھ دکھا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمانوں پہ لے جا کر آسمانوں کی دنیا دکھا، پہلے آسمان کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، ساتویں کی دنیا دکھا دی۔ آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پہلے آسمان میں، اور بڑی مخلوق دائیں بائیں بیٹھی تھی، اور دائیں دیکھتے تھے آدم علیہ السلام تو مسکراتے تھے، بائیں دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل یہ بابا جی کیوں روتے ہیں؟ ادھر بھی دیکھ، ادھر ہوتے ہیں، دیکھیں ہنستے ہیں، ادھر دیکھیں ہنستے، ادھر ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا حضور ادھر ان کے وہ بچے ہیں، امتی ہیں، بیٹے ہیں جو جنتی ہیں، جنتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ادھر جہنمی بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اور یہ سارا سب کچھ اوپر نور امین آیات اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ایمان والو میری خوشخبری ہے ان لهم جنات تجری من تحت الانہار، good news for you the believers who do good deeds for them paradises underneath canals are flowing، ان کے لیے جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو حضور پاک کو جنت بھی دکھائی اور نہریں بھی دکھائی، تو میں یہ آپ کے غلاموں کی جنت ہے اور یہ نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اللہ اکبر، تاکہ جب آپ واپس جائیں تو لوگ آپ سے پوچھیں حضور جنت دیکھی؟ میں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ ہر نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا حکم سن کے سب کچھ سنایا، اور ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سب کچھ سنایا، دیکھا اور پھر سنایا۔ تو آپ نے ہر چیز وہاں دیکھی ہے، اور ہر اللہ کی ہر قدرت کی نشانی وہاں نظر آئی ہے، جن میں چند آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن قصیر میں ذکر آتا ہے، تفسیر روح البیان میں ذکر آتا ہے، پھر قصص کبریٰ میں ذکر آتا ہے، شرح سنہ کے ذکر آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، سولو کچھ سے، اور 45 صحابہ کرام نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور 3 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ان ڈیٹیل اس کو بیان کیا ہے، مالک بن ساسر، انس بن مالک اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا، اور جانا آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی دفعہ آنا جانا، 9 چکر لگے تھے جب نمازیں کم کرانے کا وقت تھا نا، تو 9 لگے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے، بار بار موسیٰ دیکھتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جی شاید آپ بھی میرے ساتھ متفق ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنے آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب موقع تھا، اللہ بھائی موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکا، اسے دیکھنے سے مجھے دیکھا، اب بار بار دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے، اور حضور پاک کتنے خوش ہوں گے اپنے رب سے مل کر۔ میرے پیارے انتہائی واجب محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ جاگتے کا معجزہ ہے، سبحان اللہ، نیند خواب میں نہیں ہوا۔ بے شک آپ مجھے فرمائیں کہ میں خواب میں مکہ شریف گیا ہوں، میں ماشاءاللہ اللہ کو بیداری میں لے جائے، اگر آپ مجھے فرمائیں کہ میں رات لاہور گیا تھا پھر رات کو واپس آ گیا ہوں، میں جناب قاری صاحب خدا خوف کرو، یہ کیسے ہو سکتا راتوں رات؟ کیوں؟ نہ آپ میں طاقت نہ میرے میں طاقت، لیکن اگر اللہ لے جائے تو پھر اس لیے اس نے کہا سبحان مجھے کہہ لو، میں ہر کمی کمزوری سے پاک ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا بات ہے، اللہ پاک نے میرے پیارے دوستوں بھائی بزرگوں بہنوں، اللہ پاک نے جب معراج کا واقعہ شروع کیا نا تو پہلے فرمایا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اس کا مطلب جب معراج کا واقعہ بیان کرے، معراج کا واقعہ سنائیں، لکھیں، پڑھائیں، بتائیں،
کتابیں چھاپے ان میں لکھیں تو پہلے لکھنا چاہیے سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے؟ اس سے اللہ کی عظمتوں کو پتہ چلتا ہے، اور یہ دل جو ہے تسکین میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ ذات بات بیان فرما رہے ہیں جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے سورج کو روک دے، چاہے ساری دنیا کو بند کر دے، ساری دنیا کو اس نے بند کر دیا، اور پھر ہزاروں سال کے سفر جو تھے رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک نے طے کروا دیے، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ اس لیے تو دشمن جو تھے وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ چلے بھی گئے اور آ بھی آئے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ سفر جو تھا یہ کم از کم 1.5-2 مہینے کا سفر تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام جو تھے راتوں رات سفر کر کے آ گئے۔ انتہائی واجب اتنا پیارے بزرگ دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کو اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں کہ 14 سال گزر چکے ہیں، 14.5 سال، آج تک ان کی شانیں کوئی کم حق کو بیان نہیں کر سکا، اور خود اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی ان کی نئی شان بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جو فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ جو درود بھیجنا ہے اس کو امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 707 جو کراچی کی اس میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی صفت و ثنا بیان کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہتا ہوگا؟ کیا ایک ہی بات کرتا ہوگا؟ انت رسول اللہ، انت رسول اللہ کرتا ہوگا؟ انت رسولی کہتا ہوگا؟ انت محمد کہتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جتنا اس کا علم ہے اس کے مطابق تعریف کرتا ہوگا نا۔ امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام، 172 اشعار لکھے ہیں، جتنی مقابر تھیں ان کی ساری ان میں سمیٹ دی ہیں۔ شرف الدین مصری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں 162 اشعار لکھے ہیں، اور وہ 62 اشعار آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک پوری زندگی کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے، جتنی ان کی وکیبلری تھی بیان کر دیا۔ اب اللہ کی وکیبلری سنو کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت مبارک نمبر ہے 27، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، all the trees of the world is a pen، سبحان اللہ، والبحر یمدہ، the seas ink، سبحان اللہ۔ سمندر صحیح بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، وہ صحیح ختم ہو جائے، صحیح ختم ہو جائے، ایک سمندر ختم ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، اور من بعدہ سبعۃ ابحرین، اور 7 سمندر اور صحیح آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ رب جو ہے وہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا ان کی شان بیان کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ان کے مقام کے، ان کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو حدیث میں قرآن پاک، ہم تو وہ سہارا جو پڑھا ہے وہ ہم سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو حقیقت ہے نا، جس نے بنایا ہے اور جیسا آپ نے چاہا ویسا بنایا ہے، وہ جانتے ہیں آپ کی شان کیا ہے۔ اس شانور رب نے اپنے شانور نبی علیہ السلام کو، کیا سبحان اللہ، یہ ہماری اللہ پاک نے دل کے اندر ایک نور پیدا کرنے کے لیے شان دکھائی ہے، دیکھو میرے سونے محبوب کو، اور انبیاء کو دکھایا ہے، انبیاء آپ سارے پیچھے مقتدی ہو، میرے محبوب تمہارے امام ہیں۔ اور تم 1,24,000 نے ان کی دعوت دی تھی نا لوگوں کو کہ ہمارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، اللہ، ہمارے بعد محمد علیہ السلام ہوگا، تم دعوتیں دیتے رہے تھے، اب تم بھی دیدار کر لو۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کتابیں دے دوں، حکمت و دنائے خزانے دے دوں، نبوت کے تاج پہنا دوں، تم سبھی ان پر ایمان لانا، تو اکیلے تو ممکن نہیں تھا، اکیلے کو ممکن نہیں تھا۔ تو اس عہد اور میثاق کی تعمیل جو تھی وہ مسجد اقصی میں کرا دی، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور پھر جب معراج کی شب گئے، اب ایمان تو وہاں مکمل ہو گیا نا، اس کی تکمیل وہاں ہو گئی، تعمیل ہو گئی، اب
وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور ان کی مدد بھی کرنا. اب وہاں مدد کیا کی انہوں نے؟ اللہ اکبر. وہ ان کے ساتھ جو محبت کی ہے نا اس کا ایک نمونہ ہے. جب آپ واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما فرض اللہ علی امتک، کہ اے محمد عربی علیہ السلام اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ فَخَمْسِينَ صلاۃ، 50 prayers، 50 نمازیں، مسلم پریئر 50. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے. اب دیکھو مدد کیسے ہو رہی ہے، مدد کیسے ہو رہی ہے، یہ زیادہ ہے. اچھا تو پھر ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جائیے. فصل تخفیف، اور سوال کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کم ہو جائیں، یا اللہ نمازیں کم ہو جائیں. چاہتے ہوئے کوئی براق نہیں ہے، چاہتے ہوئے جبریل علیہ السلام بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، خود ہی جا رہے خود ہی آ رہے. کیا بات ہے، کیا بات. کسی تفسیر اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کہا جبریل میں راستہ بھول گیا ہوں مجھے بتا دو. کیا بات ہے، کیا خود ہی گئے ہیں، پھر وہاں سے آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے ہماری بھی سپورٹ کی ہے بڑی. ان کو پتا تھا یہ 5 پڑھیں گے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے، تو ان کی محنت ہوئی.